السلام علیکم ویورز، آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ کی 119ویں آیت۔ ویورز، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ویورز، کیونکہ ہر اچھے کام کی انجام دہی پر جزا کی رغبت اور برے کام کی انجام دہی پر سزا کا خوف ضروری ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ شیخ صدوق کی کتاب توحید میں حق کے معنی اور مفہوم کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز یقینی اور سچ ہو، جھوٹ، شک اور باطل سے پاک ہو، اسے حق کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں حق اس حقیقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، عدل اور انصاف پر مبنی ہو، لازم اور واجب ہو، یعنی جو چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہو وہی حقیقی معنوں میں حق ہے۔ ویورز، قرآن میں اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اللہ کا دین، وحی الہی، قرآن، نبوت اور رسالت، روز محشر، جنت اور جہنم، ان تمام موضوعات کو حق قرار دیا گیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کو پہچان لو، اہل حق خود پہچانے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حق کو اختیار کرو، بھلے ہی وہ تمہاری خواہش کے برخلاف ہو، اور اپنی دنیا کے بدلے آخرت نہ بیچو۔ ویورز، حق وہ ابدی حقیقت ہے جو زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتی، اکثریت کے ساتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتی، طاقت کے زور پر پیدا نہیں کی جا سکتی۔ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ پر قائم ہو اور اللہ تک لے جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ خود روشن حق ہے، بس جس کا سرچشمہ اللہ ہو وہی حق ہے۔ ویورز، تاریخ گواہ ہے کہ نوح کے ساتھ چند لوگ تھے مگر حق ان کے ساتھ تھا۔ کربلا میں 72 افراد تھے مگر حق امام حسین کے ساتھ تھا۔ تعداد کی کثرت حق پر ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ حق کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ رسول خدا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص حق کو جانتے ہوئے چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق پر چلنا مشکل ہے مگر نجات کا ذریعہ ہے۔ ویورز، اگر اس موضوع کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ دین نام ہے معرفت حق، یعنی حق شناسی اور حقوق کی ادائیگی کا، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، حقوق والدین ہوں، حقوق اہل عیال ہوں، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق یا معاشرے کے حقوق۔ ان تمام حقوق کی احسن ادائیگی کے لیے خداوند متعال نے اپنے حبیب سرور کونین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کسوٹی اور میزان قرار دیا ہے۔ اسی لیے ارشاد قدرت ہوا کہ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔